السلام علیکم۔ ادبستان میں خوش آمدید۔ ایک ایسے شخص کا دردناک المیہ جو اپنے ہی خیرخواہ سے بے خبر تھا۔ بے خبر۔ دیکھو ڈینی، دیکھو، تم میرے وکیل ہو، تمہیں مجھے بچانا ہوگا، تم مجھے باہر نکال سکتے ہو۔ یہ سب پاگل پن ہے، مجھے پھنسایا گیا ہے، میں نے یہ نہیں کیا، تم میرے وکیل ہو، تم میری مدد کرو گے۔ میں دوبارہ پوری کہانی سناتا ہوں۔ مجھے اس پر شک ہو گیا تھا، وہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی۔ میرا شک جب بھی پختہ ہوتا ہے، معاملہ کوئی بھی ہو، تو میں قدم اٹھاتا ہوں۔ بے شک میں وہاں پر گیا تھا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میری غیر موجودگی میں وہاں پر کوئی آدمی آتا تھا۔ اس رات میں نے چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میرا شک غلط ہوگا تو بہانہ بناؤں گا اور اسے بوسہ دے کر واپس آ جاؤں گا۔ میں سیڑھیوں سے اوپر گیا تھا۔ ہال میں ایسی جگہ اندھیرے میں تھا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ او گاڈ، مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ انتظار کیا ہوگا۔ میرے دل میں تھا کہ میرا شک وہم ثابت ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ آدمی نمودار ہوا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس نے ہیڈ پیشانی پر جھکایا ہوا تھا اور ٹاپ کوٹ کے کالرز کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ دراز قامت تھا۔ اس کے کوٹ کا رنگ نیلا تھا۔ ڈینی، اس نے میرے کمرے پر دستک دی، 2 مرتبہ مختصر اور تیسری مرتبہ لمبی دستک۔ میں سمجھ گیا کہ یہ انداز کوڈ ورڈ جیسا ہے۔ دروازہ کھل گیا اور وہ اندر چلا گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 2 بج رہے تھے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنی دیر اندر رکتا ہے۔ میرا دل چیخ رہا تھا کہ دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں، لیکن اس کے لیے مجھے دروازہ توڑنا پڑتا۔ دروازہ توڑنے میں تھوڑا وقت لگتا۔ اس دوران وہ کھڑکی سے ہو کر فائر اسکیپ کے ذریعے فرار ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے انتظار کیا۔ میں زیادہ دیر وہاں پر ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا۔ ہوٹل کا کوئی ملازم یا مہمان وہاں پر آ سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ واپسی پر بدماش کو لابی سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ میں ایلیویٹر سے نیچے آ گیا۔ مناسب جگہ پر تلاش کر کے میں ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بیٹھنے سے پہلے میں نے ایک میگزین اٹھا لیا تھا۔ میں اندر سے ابل رہا تھا، تاہم میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی واپسی پر میں کروں گا کیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان دونوں کے لیے میرے دل میں نفرت نے جڑ پکڑ لی تھی۔ یہ نفرت مجھے اندر ہی اندر چاٹ رہی تھی۔ میں بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا۔ دماغ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ بالآخر 2 گھنٹے بعد ایلیویٹر کا ڈور کھلا اور وہی نیلے کوٹ والا باہر نکلا۔ لعنت مجھ پر، اس مرتبہ بھی اس کے نقوش نہ دیکھ سکا۔ میں غلط بیٹھا تھا، میری کرسی فاصلے پر تھی۔ اس نے ہیڈ اسی طرح پیشانی پر جھکایا ہوا تھا۔ اس وقت وہاں پر روشنی بھی زیادہ نہیں تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ اسے وہیں پکڑ کر ٹھونک دوں، لیکن نہیں، مجھے بیوی کو سزا دینی تھی، اور میں نے یہی سوچ کر اس آدمی کو جانے دیا۔ وہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جان کو ہراساں کیا جائے۔ میں اسے سبق سکھانا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ اگرچہ میرا دل چلا رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دیا جائے، لیکن ایسی صورت میں قانون مجھے شکار کرتا۔ لہٰذا میں اوپر گیا، گہری گہری سانس لے کر خود پر قابو پایا۔ میں نے اسی انداز میں دستک دی جیسے نیلے کوٹ والے نے کیا تھا۔ یہ میری طرف سے اس کے لیے پہلا سرپرائز تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ سمجھی کہ اس کا محبوب واپس آ گیا تھا، لیکن کس لیے؟ دروازہ کھلا اور اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک احمقانہ حرکت تھی۔ میں نے اس کی کوشش کو ناکام بنایا اور اندر چلا گیا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ بولی اور پیچھے ہٹ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ جواب میں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ میرے چہرے پر وحشت تھی۔ میں ساکت کھڑا تھا، سانس تیز چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر میں نے خوشی محسوس کی۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ جانور ہوں، آدم خور جانور۔ میں نے دروازہ لاک کیا، پھر کھلی ہوئی کھڑکی کے قریب گیا اور اسے بند کر دیا۔ یہ میرا انداز ایسا تھا جیسے میں کچھ خوفناک کرنے والا ہوں اور نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی آواز باہر جائے۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات مزید گہرے ہو گئے۔ وہ خاصی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میرا اگلا قدم کیا ہوگا۔ 2 نکات زیادہ پر اثر تھے، ایک تو میرا دستک کا انداز اور دوسرا خود اس کا اپنا احساس جرم۔ اوپر سے میرے انداز نے سونے پر سہاگے والا کام کیا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے گلابی رنگ کا نائٹ گاؤن پہنا ہوا تھا جس کی لمبائی گھٹنوں تک تھی۔ یہ ٹانگیں اس نے اندر کی جانب موڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک خوفزدہ خرگوش کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ میرے دماغ میں بھڑکتے شعلے کو کچھ کم کر گئے۔ میں کھڑکی کے قریبی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں نے خاموشی سے اپنے ناخنوں کا جائزہ لینے لگا۔ میری سانس کی رفتار کم ہو گئی۔ وہ بغور میری حرکتوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ آنکھوں میں خوف کے ساتھ سوچ کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ اسی طرح 10 منٹ گزر گئے۔
اس کا انداز بدلنے لگا. وہ سمجھی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں, میں صرف بلف کر رہا ہوں کہ وہ خود ہی کچھ اگل دے. اس کے نزدیک میرا کوئی خوفناک ارادہ نہیں تھا. میں بھی اس کے تاثرات پڑھ رہا تھا. اس کا تناؤ کم ہو گیا تھا. وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی, تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ سلگائی, اور پھر اسے اپنا بلف کھیلنے کی کوشش کی. کیا خیال ہے, تمہارا معمول بدل گیا ہے کیا؟ وہ بولی. ایسا کچھ نہیں ہے, تم بدل گئی ہو. میں مسکرایا. وہ کیسے؟ اس نے کہا. تمہیں غلط فہمی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا, جبکہ میں تمہارے بوائے فرینڈ کو جانتا ہوں. آج بھی وہ یہاں پر آیا تھا. میں نے اسے دیکھا, آتے ہوئے اور جاتے ہوئے. میں نے کہا. چند سیکنڈ کو وقفہ دے کر وہ بولی. پھر کیا ہوا؟ اس نے بے پرواہی سے کہا. اس نے اگر چند گھنٹے یہاں پر گزار لیے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا؟ وہ بولی. ڈینی, مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی. اس کے تیور بدل گئے تھے. میں نے اسے یہاں سیٹ کیا تھا, کپڑے اور دیگر اشیاء فراہم کی تھیں, ہمیشہ اچھا سلوک کیا تھا. بدلے میں اس نے کسی اور سے خفیہ تعلقات استوار کر لیے, جس پر وہ شرمندہ بھی نہیں تھی. میں نے سوال کیا کہ وہ اس کے ساتھ سوئی تھی. وہ چند بار آیا تھا, کچھ دیر رک کر چلا جاتا تھا. وہ بولی. میں نے کچھ اور پوچھا تھا, میں بھنا گیا. ہاں, میں نے بتا دیا ہے. وہ بولی. او ہاں, میں نے یقین کر لیا. وہ گپ لگانے آتا تھا تمہارے ساتھ, تم اس کے ساتھ عیاشی کرتی رہی ہو. میں نے کہا. میں نے اس کے رد عمل میں بے نیازی دیکھی. اس کے تاثرات بدل گئے. وہ سمجھ گئی تھی کہ کھیل ختم ہو گیا ہے. وہ ایک دم ہنسنے لگی, جیسے اس کے لیے میں کوئی احمق اور اجنبی تھا. تم اتنے سمجھدار نہیں ہو. میں اس کے ساتھ وہی کرتی تھی جو مجھے کرنا چاہیے تھا. وہ تم سے بہتر ہے. وہ واقعی مرد ہے. تم جیسے کئی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کا خوف اور شرم ہوا ہو چکی تھی. میرے اندر غصے کی آگ بھڑکی اور فوراً ٹھنڈی ہو گئی. وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ میں اس سے کسی قسم کی سزا دے کر اپنے لیے مصیبت کھڑی کرتا. ڈینی, شاید تم کہو گی کہ میں بزدل تھا. کچھ بھی کہو, وہ میری نظروں میں خاک ہو گئی تھی. محض ایک طوائف تھی. میں ہی احمق تھا جو اس پر بھروسہ کرتا آیا تھا. میری, تمہاری کہانی ختم ہو گئی ہے. اسی طرح ختم ہونی تھی. میں نے اسے کہا. وہ ہنستی رہی, گویا جانتی تھی کہ میں الگ ہو جاؤں گا تو وہ کھول کر نیا کھیل شروع کر دے گی. اس کی ہنسی یہی اعلان کر رہی تھی. اور پھر وہاں سے بدترین صورتحال کا آغاز ہوا. میں نے کچھ نہیں کیا. نفرت سے منہ پھیر کر دروازے کی طرف گیا. اچانک دروازہ از خود کھل گیا. دروازہ نیلے کوٹ والے نے کھولا تھا. روشنی اس کے عقب سے آ رہی تھی. مجھے چہرہ دینے کا موقع نہیں ملا تھا. اس کے ہاتھ میں کوئی چیز چمک رہی تھی. وہ گن تھی. جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ کرنے لگا تھا. وہ کیوں واپس آیا تھا میں سمجھ گیا. اس نے میری کار نیچے دیکھی اور بدک گیا. واپسی پر باہر کھڑے ہو کر اس نے آوازیں سنی تھیں. وہ سمجھا کہ دھوکہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا. صورتحال نے ایک عجیب سی نئی کروٹ لے لی تھی. نیلے کوٹ والے نے ہم دونوں میں سے کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا. اس نے 2 گولیاں اپنی یا میری دونوں کی محبوبہ کے بدن میں اتار دی. میرا دماغ معاف تھا. اسے گن نیچے پھینکی اور دروازہ بند کر کے چلا گیا. میری حماقتوں کا سلسلہ جاری تھا. میں نے پاگل پن کا مظاہرہ کیا اور گن اٹھا لی. میں بچوں کی طرح گن کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی کھلونا ہو. ایسا شاید فلموں میں دکھایا جاتا ہے. میں نے مرڈر ویپن ہاتھ میں لے کر اس پر اپنے فنگر پرنٹس چھوڑ دیے تھے. یہی تمام سچ ہے. میں شوق میں تھا. میرا بدن لرز رہا تھا. صدمے نے مجھے شل کر دیا تھا. اسی کیفیت میں نے گن اٹھائی تھی. دوسری غلطی یہ کی کہ وہاں سے نکلنے میں دیر کر دی. مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. میں جان گیا تھا کہ وہ مر چکی تھی. میں ہڑبڑا اٹھا جب کسی نے دروازہ پیٹنا شروع کیا. علاج کے ساتھ وہاں پایا جاتا تو انجام ظاہر تھا. میں نے گن پھینکی اور کھڑکی کی طرف گیا. غلطی پر غلطی کرتا رہا. گن پر سے انگلیوں کے نشانات صاف نہیں کیے تھے. کھڑکی کھول کر فائر اسکیپ کے ذریعے نکلا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اگر پولیس تھی تو اتنی جلدی کیسے پہنچی. ظاہر ہے کہ اسی مردود نے فون کیا ہوگا. پولیس ادھر بھی تھی. انہوں نے مجھے گلی میں دھر لیا. کہنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. میں فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا. سزائے موت یقینی تھی. میں بے گناہ تھا. میں نے وضاحت کی کوشش کی لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ سنی اور ہنستے رہے. او ڈینی, کیا تم اس آدمی کو نہیں پکڑوا سکتے جس نے اسے گولی ماری تھی؟ وہی قاتل ہے. میں بے قصور ہوں. میں نے تو اسے چھوا تک نہیں تھا. وہ کون ہے, کہاں ملے گا؟ میں نہیں جانتا. میری کہانی پر کون یقین کرے گا؟ اس کا پکڑا جانا ضروری ہے, بہت ضروری. اور تم میری آخری امید ہو. تم میری مدد کرو گے نا؟ ممکنہ طور پر وہ ہمارے مشترکہ دوستوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے. وہ میری محبوبہ کو جانتا تھا. نیلا کوٹ اور دراز قامت.
تمہارے قد کی طرح۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ اوہ، تو تم نے نیلا کوٹ پہنا ہوا ہے اور قد بھی؟ نہیں، تم وہاں نہیں آئے تھے، یہ نہیں ہو سکتا ڈینی، جواب دو ڈینی۔ اور ڈینی نے جانے کے لیے اپنا رخ پھیر لیا۔